الرحمن الرحيم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دل جوش میں لانا مشکل ہے، حق بات بتانا مشکل ہے. دل جوش میں لانا مشکل ہے، حق بات بتانا مشکل ہے. طاغوت کے عشرت خانے میں ایمان بچانا مشکل ہے. تقریر کے سطوت کیا کہنے، تحریر کے عظمت کیا کہنے. تقریر کی سطوت کیا کہنے، تحریر کی عظمت کیا کہنے. پر سینہ تان کے جرت سے میدان میں آنا مشکل ہے. نعرے بھی آج تجارت ہے، نغمے توہین صداقت ہے. نعرے بھی آج تجارت ہے، نغمے توہین صداقت ہے. ان نعروں سے، ان نغموں سے طوفان اٹھانا مشکل ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم، معزز و مکرم اساتذہ اکرام اور میرے توحید و سنت کے پروانوں، ختم نبوت پر مر مٹنے والوں، آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے دور حاضر کے فتنے اور اہل علم کی ذمہ داریاں. سامعین محترم، لفظ کے نام بھی زیادہ ہے. قرآن کریم نے کبھی فتنہ کہا ہے لوگوں کے درد اور ایذا پہنچانے کو. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ومن الناس من یقول آمنا باللہ فاذا اوذی فی اللہ جعل فتنة الناس کعذاب اللہ. کبھی قرآن نے کفر و شرک کو فتنے سے تعبیر کیا، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ. کبھی خالق لم یزل گمراہی کو فتنے سے موسوم کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. عزیزان من، کثرت ذکر دلالت کرتا ہے کثرت وجود پر. دور حاضر میں جو فتنے موجود ہیں یہ سب میرے رب کے ذکر کردہ فتنوں سے معلوم ہوتے ہیں. بعض میں تصریح ہے، بعض کو ضمناً شامل ہے. ان فتنوں کے پیشن گوئی 1400 سال پہلے امدک لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں عریانی کا فتنہ، میرا جسم میری مرضی کا فتنہ، موبائل کا فتنہ، انٹرنیٹ کا فتنہ، فحاشی پھیلانے کا فتنہ، میڈیا کا فتنہ، ناچ گانے کا فتنہ، عقائد خراب کرنے کا فتنہ، جس سے نہ کوئی گھر محفوظ ہے، نہ کوئی فرد محفوظ ہے، نہ کوئی مرد زن محفوظ ہے. بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ اس فتنے سے وہ مقدس مقامات جس میں ہمارے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک رکھتے تھے وہ مبارک جگہ بھی محفوظ نہیں. اس میں بھی ناچ اور گانے کے ماسٹر پہنچ کر ناچنے لگے. ارباب علم و دانش ایک اور بڑا فتنہ اسلام دشمن قوتوں کا ہے جس کے تحت دنیا بھر کی حکومتیں عمومی طور پر اور صلیبی قوتیں خصوصی طور پر اقوام متحدہ کے سربراہی میں اسلام اور اہل اسلام کو دنیا کے نقشے سے ختم کرنے کے لیے اپنی تمام قوتوں کو بروئے کار لا رہا ہے. جن کی واضح مثال عراق و افغانستان میں لڑی جانے والی جنگ ہے جس سے امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے تعبیر کر رہا تھا لیکن الحمدللہ خود دہشت گرد ثابت ہو کر بھاگ گئے. اسی طرح یہود کے تنظیمیں بھی فتنہ برپا کرنے میں مصروف ہے. انہی میں سے ایک انجوز دیگر تنظیمیں ہیں جو کمزور مسلمانوں کی مالیاتی کمزوری سے پیدا اٹھا کر رفاہی خدمت کے نام سے اپنے ناپاک عزائم پورے کرنے میں مصروف ہے. سامعین ذی وقار، اس نازک صورتحال میں اہل علم کی ذمہ داری کے متعلق اپنے آپ سے پوچھوں، آپ سے کہوں نہیں میں براہ راست اللہ کے کتاب سے پوچھوں تو اللہ کی مقدس کتاب سے جواب آتا ہے
کہ لِتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کہ تمہاری پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ تم دین اور علم میں ایسا رسوخ اور کمال پیدا کرو کہ اس کی کلیات و جزیات تمہارے نور کے زبان ہو، اس لیے تاکہ اگر کل ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے مرزا ملعون کے صورت میں کوئی سامنے آئے تو تم ان کے سامنے عطا اللہ شاہ بخاری نظر آؤ۔ اگر کوئی ناموں سے صحابہ پر حملہ آور ہوتے ہوئے سامنے آئے تو تم شہید ناموں سے صحابہ علامہ حق نواز جنگی نظر آؤ۔ اگر کوئی مزاروں پر حاجات پیش کرنے کو دین کا حصہ سمجھنے لگے، قبروں کو سجدے کرنے لگے، المدد یا پیرانی پیر کے صدائے بلند کرتے ہوئے سامنے آئے تو تم ان کے سامنے ان پر توپان بن کر قاطع شرک و بدعت شیخ القرآن غلام اللہ خان نظر آؤ۔ اگر کوئی بدعات اور رسومات کو دین کہنے لگ جائے، مزاروں کو آباد کر کے دروس قرآن کو ناجائز کہنے لگ جائے، دین کو دکانداری بنائے، یتیموں کے اموال کھاتے ہوئے اس کو سعادت سمجھنے والا سامنے آئے تو تم ان کے سامنے یک تنہا مگر مثلی دیوار شیخ القرآن محی سنت محمد طاہر پنجشیری نظر آؤ۔ اگر کوئی مرتد یا منافق یہود کی تعلیمات اور انجوز کی ناپاک عزائم مسلمانوں میں عام کرنے والا سامنے آئے تو تم اس کا گلا گھونٹتے ہوئے شہید ملت شیخ القرآن ولی اللہ کاول گرامی نظر آؤ۔ اگر کوئی عوام الناس کو قرآن سکھانا حرام تصور کروانے والا سامنے آئے تو تم بیک وقت 25,000 لوگوں کو درس قرآن سے ہراساں کرتے ہوئے قائد انقلاب شیخ القرآن محمد طیب طاہری نظر آؤ۔ ان حضرات کے قربانیوں کو دیکھ کر طبی تو شاہد تڑپ کر بول اٹھتا ہے، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کے شان کو زیبا نبوت کی وراثت، انہی کے کام ہے دین مراسم کے ناگمانی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ